کچھ لوگ نا یہ ٹیشو دیکھ رہے ہیں اس طرح استعمال کر کے نا ایسے کرتے ہیں. ہمارے اوپر ایک ایف آئی آر کروائی گئی جس کے اندر میں بھی نامزد ہوں. پہلے ناملوم ہوئی, اس کے بعد نامزد کیا گیا مجھے بھی, بشرا شکیل کو, ڈاکٹر روبی کو بھی. اس ایف آئی آر کے اندر آپ گواہ ہیں, کیا وہ ایف آئی آر سچی تھی؟ نہیں بتائیں کہ آنے والے وقت میں کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ دکھائیں گے, لوگوں کو بتائیں گے ان جھوٹے لوگوں کے ریلیٹڈ؟ بہت کچھ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے کوئی آپ نے پریشرائز نہیں کیا, نہ میں ہوا ہوں. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان مجاہد نیاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمن پوائنٹ. ناظرین, کہتے ہیں نا کہ حق حق ہے اور بے شک اللہ حق کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے اوپر ایک کیس چلا, اس کیس کے اندر ہمارے اوپر ایک جھوٹی ایف آئی آر کروائی گئی. اس ایف آئی آر کے اندر ایک شخص گواہ تھا جس کا نام فرحان کٹھانا تھا. آج آپ میرے رائٹ ہینڈ پر دیکھ رہے ہیں فرحان کٹھانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ شخص ہے جن کے ساتھ ہمارا اٹ کتے کا ویر تھا. یہ بات ایک حقیقت ہے اور اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. لیکن ایسا کیا بنا کہ یہ شخص آج ہمارے ساتھ بیٹھا ہے, ہم نے باقاعدہ کھانا بھی کھایا ہے, ہماری بات چیت بھی ہوئی ہے. ان سے بات کر کے جانتے ہیں کہ ایک محفل جس کے اندر یہ بڑے نظر آتے تھے, ایک ایسی تنظیم جس کے اندر ان کا بڑا نام تھا, اس کو چھوڑ کر آج ہمارے ساتھ بیٹھنے کی وجہ کیا ہے. السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کرم اللہ کا. سب سے پہلے آپ کو عمرے کی مبارک ہو بہت بہت. الحمدللہ. اور میں آپ سے بھی معذرت کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اس میں چھوٹا بڑا نہیں, جب غلطی کی ہو تب انسان کو ماننی چاہیے. آپ بھائی ہیں ہمارے, وہ کہتے ہیں نا کہ صبح کا بولا کر شام کو گھر آ جائے تو اس کو بلا نہیں کہتے. آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں, ہمارے لیے قابل سامنے احترام. سینیریو جو کھینچا گیا تھا, ہر بندہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ نا یہ ٹیشو دیکھ رہے ہیں اس طرح استعمال کر کے نا ایسے کرتے ہیں, تو انشاءاللہ ان کو میں بتاؤں گا. میں ٹیشو اگر میں غلط نہیں تو اس طرح آپ کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا کیا گیا؟ ہوئی ہے. اچھا, ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گا میں ٹیشو تھا یا میں کپڑا تھا یا میں تذاب تھا, کیا تھا, انشاءاللہ جلدی بتاؤں گا. آپ تو ان کی بڑے بیک بون تھے اور آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. دیکھیں بات پتہ کیا ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں انسان کو جب اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے, شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک ہدایت دے دی, یہ کہہ لیں. چلیے اللہ پاک آپ کو اس پر قائم اور دائم رکھے. ناظرین, میں آپ کو ایک بات بتاتا, چلو میں نام نہیں لوں گا, نام یہ لیں گے, میں تصویر چلا دوں گا ان کے ساتھ. ان کی ایک اور وکٹ اگر میں کہوں گر چکی ہے تو یہ بات سچی ہے کہ ان کی وکٹ یہ والی گر گئی. جی بالکل. اب میرا کوئی اس تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرا کوئی حارث سے تعلق نہیں, ڈاکٹر نبیہ سے کوئی تعلق نہیں میرا, نہ یہ میرا کہیں استعمال نام کرے. ایک جو میڈیا کی تنظیم ہوتی ہے اس کو رن کرنے کے لیے میرے خیال سے کسی جرنلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جو اس تنظیم کے صدر ہیں, یما تنظیم کے, یہ جرنلسٹ ہیں. دیکھیں میں ان چیزوں کا مجھے تو نہیں پتہ, لیکن میں نے کسی ادارے میں نہیں دیکھا. کوئی ہوتا ہے نا پرنٹ میڈیا, اخبار, کوئی نیوز چینل. الحمدللہ جیسے میں نے سما میں بھی کیا ہوا ہے, میں نے مختلف اداروں میں کام کیا ہوا ہے. تو جب بھی ایک پروفائل بنتی ہے نا, اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے, کیونکہ یہ تنظیم چلانا کوئی ہر بندہ تنظیم بنا لے. اس کے لیے جو ایس او پی ہوتی ہے نا, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جرنلسٹ ہو, ٹھیک ہے. آپ مجھے نہیں, میں نے کبھی ان کو کسی چینل میں دیکھا, بس جب سے یہ آپ سے آنے سے پہلے یہ وائی ایم اے کا نام سنا ہے میں نے, اس سے پہلے نہیں میں نے سنا. ہمارے اوپر ایک ایف آئی آر کروائی گئی جس کے اندر میں بھی نامزد ہوں. پہلے ناملوم ہوئی, اس کے بعد نامزد کیا گیا مجھے بھی, بشرا شکیل کو, ڈاکٹر روبی کو بھی. اس ایف آئی آر کے اندر آپ گواہ ہیں, کیا وہ ایف آئی آر سچی تھی؟ نہیں, وہ جھوٹی. اس ایف آئی آر کے اندر آپ کو گواہ رکھا گیا, باقاعدہ آپ کو وہ جو وقوع کے اوپر بھی ہمارے ساتھ تھے. یہ جھوٹ تھا, وقوع جھوٹا تھا, سارا معاملہ جھوٹا تھا. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے کروائی ہے, تو آپ مان لیں کروائی ہے, پھر میں آپ کے پاس بھی آ گیا ہوں, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ فرحان کٹانے پہ یہ ایف آئی آر ہوتی ہے, یہ کوئی ایسا کوئی کارٹون نہیں ہوتا بنانا اور اس کو ریز کر دینا. اور جو 506 بھی کی ایف آئی آر ہوتی ہے نا, وہ گواہ پہ نہیں ہوتی. وہ انہوں نے نام خود ڈلوائے, کیونکہ ان کے پاس تو کوئی تھا نہیں کوئی سورس. انہوں نے مجھے رکھا سورس اور مجھے استعمال کیا. آپ نے تنظیم چھوڑی ہے, ان کی تنظیم بھی چھوڑی اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی آئی تھنک چھوڑ دیا ہے. کیوں, ٹھوس وجہ کیا بنی؟ حقیقت سامنے آ گئی ان کی, یا کوئی اور وجہ لین دین ہے, یا کوئی آپس کا کوئی معاملہ بگڑ چکا ہے؟ حقیقت بھی ہے. دوسرا یہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں, وہ ان کے بچے مجھے فون کرتے تھے, تو کیا کریں, ایکس پریزیڈنٹ صدر کہہ رہے ہیں. دیکھیں عمران خان اندر, لیکن ہے تو پریزیڈنٹ ہے نا. ایک چیز, ایک عمران خان تو عمران خان ہے نا, عمران خان کے ساتھ تو آپ کسی کو کمپیئر نہیں کر سکتے, لیڈر ہیں وہ. اور ایک بندہ جو کہ ہے ہی نہیں ہے, اس کے پاس وہ نالج نہیں ہے, اس کے پاس وہ تعلیم نہیں ہے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس بندے کو نیوز کا نہیں مطلب پتا ہوگا کہ نیوز کی فل فارم کیا ہے. یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ اداروں نے چیک کرنا ہے. یہ تنظیموں کے جو بنے ہوئے ہیں, ان کو اداروں نے, انٹیلیجنس اداروں نے چیک کرنا ہے کہ یہ واقعی کوئی صحافی ہے یا کیا, اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہ کون استعمال کر رہا ہے, کیا معاملہ ہے. اور ان کا آپ بتائیں آفس کہاں پہ ہے,
یہ کسی ادارے نے پوچھا کبھی؟ یعنی کہ اس تنظیم کا کوئی آفس نہیں ہے, کوئی یہ رجسٹر نہیں ہوئی, اس کا کوئی جو ہوتا ہے ڈاکومنٹ کوئی کسی قسم کا کوئی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں اچانک آپ کی طرف اس وجہ سے آئے ہیں کہ میرے پہ 3-4 ہفتوں سے الزام لگ رہا تھا. کبھی میرے پہ الزام لگتا تھا کہ تنظیم جو ہے وہ آپ میرے بچوں کو جو ہے نا آپ توڑ رہے ہو, اپنی تنظیم بنانا چاہ رہے ہو, یہ الزام لگا. پھر جی آپ میڈم بشرا, مجاہد نیاب اور روبی ملک کے ساتھ مل گئے ہوئے ہیں, آپ ہم پہ ایف آئی آر کرانا. یہ حارث کے بیان تھے کہ میرے بڑے محترم ہیں فرقان علی شاہ صاحب کا نام انہوں نے لیا کہ جی انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ جو ہے نا فرحان تو یہ کہہ رہا ہے. تو ان کو جب میں نے کال کہتے یار میں تو حارث کو جانتا ہی نہیں ہوں, یہ کون ہے. تو اس وجہ سے جب اگر انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں آپ لوگوں سے مل گیا ہوں, میڈم بشرا سے, آپ سے, مجاہد اور میڈم بھی, تو میں الحمدللہ اب ساتھ ہوں, آپ کے کھڑا ہوں. چیلنج ہے, جو کر سکتے کر لیں. چلیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. ایک نسلی بندہ جو ہوتا ہے نا وہی اپنی غلطی ایکسیپٹ کرتا ہے. اس کو اگر کہیں نظر آ جائے نا کہ میں غلط ہوں, وہ مان جاتا ہے. یہ آپ نے ایک بڑا اچھا قدم ہے آپ کا, اور یہ بڑا پن ہے آپ کا. یہ آپ لوگوں کی, آپ کی نیت تھی, اللہ کے گھر میں آپ نے دعا کی, شاید میں یہاں پر اللہ حق کے ساتھ ہوتا. مجھے بتائیں کہ آنے والے وقت میں کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ دکھائیں گے, لوگوں کو بتائیں گے ان جھوٹے لوگوں کے ریلیٹڈ؟ بہت کچھ ہے اس میں. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کریں گے, ایک پریس کانفرنس کرنی ہے, تو اس میں میں بتاؤں گا کہ کیا معاملات ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے, میری ویورز بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا کیا لانے والے ہیں. جن کے بارے میں آپ حقائق دکھانے جا رہے ہیں ان کا نام نہیں لیں گے؟ دیکھو سسپینس بھی رہنے دینا. ان کا نام لے لیں, نام تو بتا دیں. نام وہ اس وجہ سے نہیں لینا کہ وہ محتاط ہو جائیں گے, محتاط ہو جائیں گے. محتاط ہو جائیں گے. بہرحال دیکھنے والوں کو پتہ چل گیا, میں نے آپ کی تصویر چلا دی ہوئی ہے. میں کہہ رہا ہوں کچھ ایویڈنس مجھے چاہیے ان کے. اور اچھا مجھے بتائیں کہ آج کا جو پروگرام ریکارڈ ہوا ہے, اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ نے یہ بات بتانی ہے, کس پروگرام کے لیے ہماری ٹیم میں سے, ہم میں سے کسی نے آپ کو فورس کیا, کسی نے کوئی پیسے کا کہا, کسی نے کچھ آپ کو کوئی لالچ دیا کہ ہمیں پروگرام ریکارڈ کروائیں؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ نے جواب دیا. الحمدللہ, اللہ کا شکر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے کوئی آپ نے پریشرائز نہیں کیا, نہ میں ہوا ہوں. یہ بھی آپ بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ نے مجھے پریشرائز تو نہیں کیا, کچھ سفارش تو نہیں. زندگی میں یہ ملاقات پہلی دفعہ ہوئی ہے, باقی تھانے میں تو ہم بیٹھتے رہے ہیں نا. یہ زندگی میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کر کے میری اور آپ کی یہ پہلی لاسٹ آپ نے ایک اپلیکیشن تھی پارک, ادھر پارک ویو میں ڈاکٹر نبیہا کا جب ایشو چلا تھا, اس کے بعد کبھی دیکھا کسی تھانے میں, تھانہ چونک میں, اس کے بعد کبھی دیکھا تھانہ نولکھا میں, اسلام پورہ میں نے, کیونکہ مجھے حقیقت پتہ چل گئی تھی یہ کیا گیم چل رہی ہے. ٹائم بڑا شارٹس ہے. مجھے بتائیں کہ یہ جو ویڈیو ساری ریکارڈ ہوئی ہے آپ کی مرضی سے ہوئی ہے, ہم اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں. میں حاضر ناظر جان کے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں یہ آپ ویڈیو چلائیں. آگے جو ہماری ویڈیوز آئیں گی یا جو بھی پریس کانفرنس ہونے والی ہے اس کے اندر ان لوگوں کے حقائق دکھانے جا رہے ہیں. جی بالکل, میں بتاؤں گا حقیقت کیا ہے اس میں. خیر ناظرین, یہ تھے فرحان کھٹانہ جو کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کو کھڑے نظر آئیں گے. اب تصویریں آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جھوٹے لوگ ہیں. اللہ پاک نے ان کو کہتے ہیں نا دل میں کوئی بات ڈالے کہ یار میں جھوٹے لوگوں کے ساتھ ہوں, مجھے حق پر چلنا چاہیے. اگر آج یہ حق پہ آ گئے تو آپ نے بھی دعا کرنے کہ اللہ پاک ان کو حق پر چلنے کی توفیق دیں اور یہ اسٹرانگلی حق پر کھڑے رہیں. اور اس بات کا فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ ایک شخص جو کہ کسی کی بیک بون ہو, ان کو چھوڑ کے اگر ہمارے ساتھ بیٹھا تو کوئی وجہ ہے, کوئی اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات ہے. خیر آگے کیا کیا آنے جا رہا ہے, کیا کیا آئے گا, اس چیز کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. دیکھتے رہیے ایمن پوائنٹ, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ نگہبان.